ارحان مرزا والجنید مرزا، آپ کا نکاح شفق بنت سعد علی سے 25 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک پل کو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سب ارحان کے جواب کے منتظر تھے۔ نہیں، اور وہ ایک دم فیصلہ کر گیا۔ اس نے نکاح سے انکار کر دیا اور وہاں موجود سب لوگوں کی سماعت پہ بم پھوڑا۔ سب کے چہرے پہ حیرانی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو ارحان؟ آپ سب نے صحیح سنا ہے، مجھے شفق سے نہیں، مرحا سے نکاح کرنا ہے۔ ایک اور بم پھوڑا گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ منگیتر تم شفق کے ہو، نکاح اس سے ہو رہا ہے، اور اب کہہ رہے ہو کہ شفق نہیں مرحا سے کرنا ہے؟ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کیا بول رہے ہو؟ جنید صاحب غصہ ضبط کرتے بولے، آپ نے صحیح سنا ڈیڈ، مجھے مرحا سے نکاح کرنا ہے، ابھی اسی وقت۔ ارحان کی نگاہ جنید صاحب پہ جا ٹھہری۔ مرحا اور شفق دونوں ہی ان کی بیٹیاں تھیں، اور سب سے مشکل فیصلہ کرنا تو ان کو تھا، جو اس وقت بالکل خاموشی ہو گئے تھے۔ یہ ناممکن ہے ارحان، جو تمہاری منگیتر ہے تمہیں اسی سے۔ 1 منٹ ڈیڈ، وہ جنید صاحب کو وہی ٹوک گیا۔ مجھے مراد انکل کا جواب چاہیے۔ ارحان بیٹا، تم جانتے ہو وہ تمہارے ہی بھائی کی بیوہ ہے، سب جانتا ہوں، مجھے پھر بھی اسی سے نکاح کرنا ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ جنید صاحب پہلو بدل کے رہ گئے۔ آج ان کا بیٹا ان کی عزت کا جنازہ نکالنے پہ تلا تھا۔ مراد صاحب ششو پنج میں پڑ گئے۔ مرحا اور سیام کا نکاح ان دونوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ سیام ارحان کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن عین رخصتی کے دن سیام کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس وجہ سے وہ دلہن بنی وہیں باپ کی دہلیز پہ رہ گئی۔ اس بات کو بھی 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مرحا کی زندگی سے ہر رنگ نکل چکا تھا۔ وہ شفق سے چھوٹی تھی، لیکن وقت نے اسے بہت جلدی بڑا کر دیا تھا۔ مردان خانے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ارحان کسی صورت اپنے مدعے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ مراد صاحب کے علاوہ اپنے ڈیڈ کو بھی کال کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ چند ایک مہمان اس وقت وہاں موجود تھے، باقی سب باہر تھے۔ خواتین سائڈ میں تھوڑی ہلچل ہونے لگی تھی۔ پلیز ڈیڈ، مان جائیں، مجھے مرحا سے نکاح کرنے دیں، پلیز ڈیڈ۔ وہ اب جیسے بے بسی سے بولا، جانتے ہو سب اسے کیا کہتے ہیں؟ خاندان بھر میں کس لقب سے اسے جانا جانا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں دانت کچکچا کے بولا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ایک بار جب وہ میرے عقد میں آئیں گی، خاندان والوں کی زبانوں کو اچھے سے لگام ڈال دوں گا۔ وہ اب کی بار مضبوط لہجے میں بولا۔ مراد صاحب اس کے پاس آتے رکے۔ کیا تم واقعی دل سے مرحا کو اپنانا چاہتے ہو؟ ان کے لہجے کی نیم رضامندی محسوس ہوئی۔ آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں مراد انکل۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے انہیں اعتبار کی ڈور تھما رہا تھا، اور اس وقت مراد صاحب کو اسی حوصلے کی ضرورت تھی۔ انہیں مرحا کے لیے ایک ایسا ہی شخص چاہیے تھا جو اسے دل و جان سے بنا کسی دباؤ کے قبول کرے۔ لیکن دوسری طرف ان کی بڑی بیٹی تھی شفق، جو ارحان کی منگیتر تھی اور دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دل توڑ کے وہ مرحا کا گھر بسانے والے تھے، صرف ایک وجہ سے کہ مرحا ان کی سگی اولاد تھی اور شفق ان کی بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی۔ وہ آج یہ خود غرض باپ بن رہے تھے، انہیں بننا تھا، ورنہ مرحا کا کیا ہوتا؟ اور شفق کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھا سوچ رکھا تھا۔ مجھے منظور ہے، میں مرحا کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ مراد صاحب کی بات پہ جنید صاحب نے حیرانی سے انہیں دیکھا، جو رشتے میں ان کے بہنوئی لگتے تھے۔ شفق اور مرحا دونوں انہیں عزیز تھیں، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دونوں کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سیام تھوڑا ضدی ٹائپ لڑکا تھا اور ارحان سے 2 سال چھوٹا بھی تھا۔ پھر اس کی ضد کی وجہ سے اس کا مرحا کے ساتھ رشتہ طے کرتے اس کا نکاح بھی کر دیا گیا تھا، اور رخصتی دونوں بھائیوں کی شادی پہ ایک ساتھ تھی۔ جتنا وہ لاؤبالی تھا، ارحان اتنا ہی سوبر اور سنجیدہ بندہ تھا۔ جہاں سیام اور مرحا کی دوستی کے چرچے سرعام تھے، وہیں وہ شفق سے بس ضرورت کے تحت بات کرتا تھا۔ شفق نے بھی کبھی اپنی حدیں کراس نہ کی۔ وہ مرحا کی ہر بات کا احترام کرتی تھی، اور سیام کی اس دنیا سے حادثاتاً چلے جانے کے بعد مرحا بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔ اسے اپنے سب سے اچھے دوست کے چلے جانے کا غم لے ڈوبا تھا، یہاں تک کہ خاندان والے اسے منحوس قرار دے چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شفق کی شادی کے کسی فنکشن میں وہ پیش نہیں تھی۔ 6 ماہ پہلے وہ گھر بیٹھے بیوہ ہوئی تھی، اب تو کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن دل تھا کہ ابھی تک نہیں سنبھلا تھا۔ وہاں موجود سبھی خواتین طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں کہ تبھی مراد صاحب مولوی صاحب کے ساتھ دوبارہ اندر آتے دکھائی دیے۔ سب کو باہر نکال دیا گیا۔ نکاح ایک بار پھر شروع ہوا۔ مراد صاحب نے ایک بڑی سی شال مرحا کو اڑھا دی، بنا کسی تمہید کے، بنا کسی صفائی کے۔ شفق اور مرحا منہ دیکھے چلی جا رہی تھیں۔ مرحا بنت مراد علی،
آپ کا نکاح ارحان مرزا ول جنید مرزا سے 25 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس اچانک نکاح پہ وہ دونوں بہنیں ہی حیران تھیں۔ بابا، مرحا نے حیرت سے اپنے باپ کو پکارا۔ بیٹا ہاں بولو، تمہارے باپ کا حکم ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی باپ کی سی بات پہ سب ہار گئی اور قبول ہے کہہ دیا۔ شفق تو بنا پلک جھپکے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو کہنے کو صرف اس کا باپ تھا، جبکہ باپ کا رشتہ وہ آج مرحا سے نبھا رہا تھا۔ قبول و ایجاب کے بعد بنا شفق سے نظریں ملائے وہ مولوی صاحب کے ساتھ باہر نکل گئے۔ شفق تو پتھر کی ہو گئی تھی، تو دوسری طرف مرحا کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا اپنا حوصلہ اس وقت کم پڑ رہا تھا۔ وہ شفق کو کیا حوصلہ دیتی؟ خواتین اندر آنے لگی۔ انہیں بھی حیرت تھی جب نکاح کے لیے شفق سے قبول و ایجاب کروا لیے گئے تو پھر اچانک مولوی صاحب مراد صاحب کے ساتھ دوبارہ اندر کیوں آئے؟ تھوڑی دیر میں مبارکباد کا شور اٹھا۔ مطلب اس سب میں ارحان کی مرضی بھی شامل تھی۔ شفق کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ آ ٹھہرا۔ اس نے اپنے اوپر دیا گیا بڑا سا کامدار دوپٹہ اتارتے ایک نظر روتی ہوئی مرحا کو دیکھا۔ شفق کی آنکھوں میں آنسوں کی ہلکی سی رمک تھی، لیکن چہرے پہ مسکان۔ وہ آگے بڑھ کے بڑی بہن ہونے کے ناطے اپنا کامدار دوپٹہ اسے اڑھا گئی۔ یہ منظر ہر ایک آنکھ نے دیکھا تھا۔ بہت سی آنکھوں میں حیرانی تھی تو مرحا نے گنگ آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو مرحا۔ اس کے اچانک کہے الفاظ نے سب کو بری طرح چونکا دیا، لیکن اس وقت کوئی بھی کچھ بول کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا۔ مراد صاحب کے غصے سے پورا خاندان ہی واقف تھا۔ شفق نے دل بڑا کرتے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ یہ مرحلہ سب سے زیادہ مرحا کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ اس کی سب سے پیاری بہن اس سے دور ہو رہی تھی، بنا ایک لفظ شکایت کے۔ آہ بابا جان، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میری بہن کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا آپ نے؟ میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور نہ خود کو۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی، جبکہ ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے ارحان کا ہاتھ ہے۔ رخصتی کے لمحوں میں مرحا کا جی چاہا انکار کر دے، پر اپنے باپ سے ڈر اور تماشا نہ بنے اس وجہ سے وہ ارحان کے سنگ رخصت ہو گئی۔ اب پیچھے رہ جانے والوں میں شفق اور مراد صاحب تھے۔ وہ دونوں ہی اب خاموش تھے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے۔ شفق بیٹا، شفق کے قدم تھمے تھے۔ پلیز بابا، ابھی نہیں، وہ اسپاٹ اور دکھی انداز میں بولتی بنا ان کی طرف دیکھے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آواز میں اس کے لہجے میں چھپے درد کو محسوس کرتے مراد صاحب اندر سے آدھے ہوئے تھے۔ کیسے سہن کر پاتے اپنی پیاری بیٹی کا یہ انداز، جبکہ یہی بیٹی ان کی سب سے زیادہ قریب رہی تھی، مرحا سے بھی زیادہ۔ یہ دونوں باپ بیٹی سے زیادہ دوست تھے، اور شفق کو یہی دکھ سب سے زیادہ تھا کہ وہ ایک بار دوست بن کے اس سے کچھ تو بات کرتے، کچھ کہہ دیتے، وہ خود پیچھے ہٹ جاتی، یوں چار بندوں کے بیچ اس کا تماشا تو نہ بنتا۔ پر یہ بات تو وہ صرف سوچ سکی، لب پہ ایک حرف شکایت نہ لائی، اور اس کا خاموشی سے چلے جانا مراد صاحب کو مزید گلٹ میں ڈال گیا۔ مرزا مینشن میں داخل ہوتے ہی ماریہ بیگم نے غصے سے بیٹے اور شوہر کو دیکھا، جنہوں نے وہاں بنا ان کو انفارم کے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ماریہ بیگم، میری بات سنیں گی آپ؟ وہ تھوڑا خفگی سے بیوی کو ہلانے لگے۔ نہیں سننی کوئی بات، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مسٹر جنید؟ شفق کو ریجیکٹ کر کے مرحا کو؟ اچانک ایسا کیا ہوا جو یہ سب کرنا پڑا؟ وہ کمرے میں آتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ یہ سب اپنے بیٹی سے پوچھے گا، یہ فیصلہ اس کا تھا، میرا نہیں۔ وہ بھی لب بھینچے بولتے اپنی گھڑی اٹھا کے دراز پہ پٹک گئے۔ ارحان کا؟ وہ حیران در حیران ہوئی۔ پر ارحان تو شفق کو پسند کرتا تھا، اور مرحا تو اس کے چھوٹے بھائی کی بیوہ، پھر اچانک اس نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ آپ نے اسے روکا نہیں؟ آپ جا کے پھر وہ جنید مرزا کو الزام دے رہی تھی۔ بیوی تھی نا، اور بیوی کو اپنا شوہر ہی ہر معاملے کی سنگین وجہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میرے روکنے سے وہ رک جاتا؟ اب کی جنید صاحب نے زج آتے کہا۔ ایک طرف ارحان کے فیصلے سے پورا خاندان میں چہمے گوئیاں شروع ہو چکی تھیں، اور اپنے اس فیصلے کی وجہ بھی ابھی تک ارحان نے انہیں بھی نہیں بتایا تھا۔ دوسری طرف ان کی محبوب بیوی ان کو باتیں سنائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کچھ زیادہ ہی دکھنے لگا تھا۔ پلیز ماریہ بیگم، تھوڑی دیر کے لیے اس ٹاپک کو بند کر دیں۔ میں سب کی باتیں سن سن کے بہت اپسیٹ ہوں، اور پھر سے آپ کی بھی وہی باتیں۔ پلیز تھوڑی دیر خود بھی ریلیکس ہو جائیں، مجھے بھی ہونے دیں، پھر اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اپنی کن پٹی کو دبانے لگے۔ ماریہ کا دل بیٹھ سا گیا۔ وہ سب کچھ بھلائے شوہر کے پاس بیٹھتی ان کا سر دبانے لگی۔ ان کی انہی اداؤں کے تو جنید صاحب دیوانے تھے۔ ان کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرتے ان کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے تھے۔ پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئے۔
ماریا سے ان کی شادی کو تقریباً 30 سال ہو گئے تھے۔ ان کی شادی بھی محبت کی شادی تھی، اور محبت بڑھاپے میں جا کے دوبارہ جوان ہوئی تھی۔ کچھ آرام آیا یا میڈیسن دوں آپ کو؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، بس دبائیں اپنے ہاتھوں سے، سکون آ رہا ہے۔ وہ ان کی جانب رخ پھیرتے آنکھیں میچے بولے، آواز میں تھکن سی اتری ہوئی تھی۔ ماریا ان کو کبھی یوں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہر وقت ٹشن لگاتے ہیں، وہ اسے اچھے لگتے تھے۔ ماریا نے گہرا سانس بھرتے ان کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تو جنید صاحب کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ ماریا بیگم، کیوں ہارٹ اٹیک کروانے کا ارادہ ہے؟ آگے دل کا مریض ہوں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، ایسی باتیں نہ کیا کرے۔ وہ دہلتے دل سے بولتی جنید صاحب کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ یہ ماریا کی بے دریغ محبت ہی تھی کہ ان کے بیچ لڑائی بہت ہی کم ہوئی تھی، اور ایک بیٹے کی وفات کے بعد بھی وہ جی رہے تھے۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو سنبھالا ہوا تھا، پر آج ارحان کے ایک فیصلے نے انہیں واپس پیچھے 6 ماہ پہلے گزرے ماضی کے اوراق پلٹنے لگے۔ کیا وہ واقعی خوش تھے؟ جوان بیٹے کی وفات کے بعد ماریا سسک اٹھی۔ کاش، سیام، ان کی آواز جیسے گلے میں بیٹھ گئی۔ ان کی حالت دیکھتے جنید صاحب نے انہیں اپنے سینے میں بھینچا جو ان کی کل کائنات تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو مرحا آنسوں سے تر چہرہ لیے ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ ان شکووں کو پڑھنے کا وقت ارحان کے پاس نہ تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اپنی وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ مرحا کو اس کا یوں نظر انداز کرنا سخت ناگوار گزرا۔ آپ بہت برے ہیں ارحان، وہ روتے ہوئے اس کے قریب آتے بولی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ بہت سنجیدہ انداز میں بولا۔ میرا مسئلہ؟ آپ نے کیا کیا آج؟ اپنی منگیتر کو چھوڑ کے مجھ سے نکاح کر لیا؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے منہ بسورتے بولی۔ یہ مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ اب بھی بہت نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ آپ نے بہت سخت ظلم کیا ہے شفق آپی کے ساتھ، آپ کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ ناک رگڑتی دکھ سے بولی، جبکہ آنسو ابھی بھی بچوں کی طرح بہا رہی تھی۔ اور کچھ کہنا ہے؟ وہ بھی سنجیدہ اور نارمل انداز میں تھا۔ آپ کے لیے یہ سب آسان ہوگا نا، پر آپ بھی سن لیں، میں اس شادی کو نہیں مانتی، اور نہ کبھی اس رشتے کو۔ مرحا، وہ اب کی بار ماتھے پہ بل ڈال کے اس کے قریب ہوا، جبکہ لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے خیال رکھیے گا، میں اگر نارمل ہوں تو ضروری نہیں کہ نارمل رہوں۔ آپ کی کوئی بھی غلط بات میرا دماغ گھما سکتی ہے۔ جو کچھ ہوا اسے قبول کر لیں، مشکل ہے ناممکن نہیں۔ وہ اپنی کہتے پلٹ گیا، جس لڑکی کی بارات اس کے گھر آ کے اسے چھوڑ کے اس کی چھوٹی بہن کو بیاہ کے ساتھ لے جائے۔ اس لڑکی کے ساتھ یہ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے؟ میری آپی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ نے بھی، بابا نے بھی۔ اس کے باوجود آپی نے مجھ سے نفرت نہیں کی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کے دعاؤں میں رخصت کیا۔ وہ اپنی کہتے جا رہی تھی، جبکہ اب ارحان بالکل چپ تھا۔ آپ جانتے بھی تھے کہ میں آپ کے چھوٹے بھائی کی بیوہ ہوں، ہم پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ سیام، بس۔ اچانک ہی وہ کول بندہ اس کی جانب مڑتا دھاڑا کہ وہ 20 سالہ مرحا بری طرح لرز گئی۔ وہ اپنے کپڑے ایک طرف پٹکتا اس کی جانب بڑھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ آپ اب حد سے زیادہ زبان کو چلا رہے ہیں، بہتر ہوگا اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ کی زبان پہ میرے علاوہ کسی اور کا نام آئے، چاہے پھر وہ میرا مرحوم بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اب میرے نکاح میں ہیں، میری محرم، تو خود کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچوں کو مجھ تک محدود رکھیں۔ باقی میں آپ ازدواجی زندگی کا بالکل برڈن نہیں ڈالوں گا، کوئی اپنا حق نہیں لوں گا، سوائے اتنا کہ آپ میری وفادار بن کے رہیں، لیکن اپنا ہر فرض ادا کروں گا۔ اس سے زیادہ آپ کچھ اور بات کرنی ہے تو وہ صبح کریں گے۔ اس وقت مجھے شاور لینا ہے، اپنا دماغ ٹھنڈا کرنا ہے، اوکے؟ وہ اسے بہت دھیمے لیکن سخت لہجے میں وارن کرتا اب واپس پلٹا۔ لیکن آپ، مرحا، اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں اپنے طریقے سے آپ کی زبان کو کنٹرول کروں تو بہتر ہوگا ابھی چپ چاپ جائیں بستر پہ اور سو جائیں پلیز۔ وہ اب کی بار ضد ہوتے بولا اور بنا اس کو بولنے کا موقع دیے باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ مرحا بے انتہا غصے میں تھی، پاؤں پٹکتی بستر پہ جا بیٹھی۔ حد ہے، مجال ہے کہ مجھے بتا دیں کہ ایسا کیوں کیا، اچانک فیصلہ کیوں بدلا انہوں نے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بانسو بھولے دماغ لڑا رہی تھی۔ ایک طرف شفق مطمئن تھی تو دوسری طرف ارحان بھی ایسے ہی بیہیو کر رہا تھا جیسے نارملی ہی کوئی بات ہوئی ہو۔ ان دونوں کا یوں مطمئن ہونا مرحا کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو وہ ابھی بھی اسی بھارے ڈریس میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ مرحا، جائیں، چینج کریں۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح نرمی سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھاتے ارحان کی جانب دیکھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
اس کے سوال پہ ارحان کے کنگھی کرتے ہاتھ رکے تھے۔ ایسا کیوں سوچا؟ وہ الجھا۔ پھر مجھ سے نکاح کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا سوچوں؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس چلی آئی۔ ضروری نہیں ہر بات کی وجہ محبت ہو، اور اپنے چھوٹے سے دماغ پہ اتنا زور مت ڈالیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تھوڑا خود بھی ریلیکس ہو، مجھے بھی ہونے دیں، بلکہ جائیں شاور لے لیں، تھوڑا فریش فیل کریں گے۔ آپ مجھے مشورہ نہ دیں۔ میں اس کی گھری پہ مرحا کی زبان کو کنٹرول لگا۔ میں آپ سے لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، مجھے بدتمیزی پسند نہیں، اس لیے دوبارہ زبان سے نہیں سمجھاؤں گا۔ عزت اور پیار سے بات کرتا ہوں، ویسے ایکسیپٹ بھی کر رہا ہوں۔ اوکے جائیں۔ وہ اسے پھر سے وارن کرتے آخر میں لہجہ نرم کر گیا اور بستر کی جانب بڑھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں جاتی کبرڈ کھولے وہاں سے اپنے لیے ڈریس منتخب کرنے لگی۔ اس کی اور شفق کی فزیک تقریباً سیم تھی۔ وہ شفق سے 2 سال چھوٹی تھی اور قد میں بھی 1 انچ چھوٹی تھی، باقی بالکل ایک جیسی دکھتی تھی۔ مرحا نے ایک ڈریس سلیکٹ کیا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ بھی واقعی ٹھنڈا ہونا چاہتی تھی، اپنا دماغ ریلیکس کرنا چاہتی تھی، اور یہ حال بہتر لگا۔ یہ کیا ہے؟ اتنے ٹیپ؟ کون سا آن کروں؟ وہ اپنا ڈریس ایک طرف رکھتے ٹیپس کو دیکھنے لگی۔ کون سا آن کروں؟ وہ الجھ رہی تھی۔ بندہ سیدھا سادہ ٹیپ لگاتا ہے، یہ فضول میں اتنا ہائی فائی لگا دیا۔ بندہ پوچھے صرف نہانا ہی تو ہوتا ہے، کوئی بھی ٹیپ لگا لو۔ یہ اف! اچانک ایک ٹیپ چھیڑا تو روف شاور سے پانی کی بوچھاڑ اس سے پڑی۔ اف! کیسے بند کروں اس کو؟ اسے بند کرنے کے چکر میں باقی کے ٹیپ بھی آن کرتے سب طرف سے کپڑوں سمیت پانی میں بھیگتی چلی گئی۔ سب طرف سے ٹھنڈا پانی اس پہ گرتا اسے پل میں لرزکا گیا۔ ہمت ہارتے وہ پیچھے ہوتے دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ پلیز اسے بند کر دیں۔ وہ وہیں سے ارحان کو آواز لگا گئی۔ ارحان جو موبائل پہ کسی سے اہم بات کر رہا تھا، وہیں ایک طرف چھوڑتا فوراً اٹھا تھا اور بنا سوچے سمجھے باتھ روم میں گھس گیا۔ وہاں سب ٹیپس کو آن دیکھتا اور پانی کی بچھاڑ دیکھتا وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ فوراً آگے بڑھ کے سارے ٹیپ جھٹ سے بند کیے اور افسوس سے سرنفی میں جھٹکتے ارد گرد دیکھا تو وہ ایک طرف دیوار کے پاس دبکی کھڑی نظر آئی۔ کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا اور اپنا چہرہ چھپا کے کھڑی تھی۔ اس کا بھیگا سراپا دیکھتے ایک پل کو ارحان کی ایک ہارٹ بیٹ مس گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا گیا۔ پہلی بار شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، وہی نارمل انداز۔ مرحا نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اسے خوبرو مرد کو دیکھا جو اس سے 8 سال بڑا تھا اور میچور بھی تھا۔ مرحا کو اس کی آنکھوں میں کوئی حوث یا گندگی دکھائی نہ دی۔ اس طرح کا شاور پہلی بار دیکھا۔ ایک ٹیپ آن کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پانی گرنے لگا۔ اچھا جائیں، اب ایک ٹیپ آن کر دیا ہے، لے لیں شاور۔ وہ اس کی بات کے جواب میں سرسری سا بولتا باہر جانے لگا کہ اس کی آواز بھی پھر رکا۔ اب اتنا زیادہ بھیگ جانے کے بعد بھی شاور کی گنجائش بنتی ہے؟ اس کا انداز تیکھا تھا، بالکل ہری مرچ جیسا۔ ارحان کو یوں ہی محسوس ہوا، بالکل ہے۔ بال دیکھیں اپنے کتنے عجیب سے ہو رہے ہیں، اور میک اپ کیوں اتنا ہیوی کیا تھا؟ شاید واٹر پروف نہیں تھا، اور بنا شاور جل کے شاور کیسے کیا لے جاتا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں۔ باقی خود کو اچھے سے دیکھ لیں، کیا کرنا ہے؟ میں کیوں دیکھوں خود کو؟ ایویں دیکھوں۔ اس کی بات کا الٹا مطلب نکالتی وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتے خفگی سے بولی۔ وہ سرنفی میں جھٹکتا باہر نکل گیا۔ کیا واقعی میرا میک اپ بہہ گیا ہے؟ وہ پریشان ہوتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور خود کو دیکھتے اسے ارحان پہ غصہ ہے جو اس سے فضول میں سنا گیا تھا۔ دیکھ لو، جو کہا تھا کر دکھایا، اب باری تمہاری ہے۔ مقابل کا میسج پڑھتے اس کے چہرے پہ مسکان سجی تھی۔ ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ وہ تنگ کرنے والے انداز میں میسج ٹائپ کرتے اب جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ تم مکر رہی ہو؟ دوسری جانب سے کیے گئے میسج میں دھمکی کی آمیزی شامل تھی۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا مسٹر۔ وہ پھر تنگ کرنے لگی۔ اب تم نوشیروان کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو مائی لیڈی۔ مقابل کا میسج پڑھ کے یوں لگا جیسے وہ پاس ہی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ اس نے نڈر ہو کے میسج کیا۔ تم چاہتی ہو تو ابھی آ جاتا ہوں اور لے جاتا ہوں سب کے سامنے۔ اپنی بات کرو۔ پیچھے ہٹی تو اسی وقت خود کو بھی گولی مار دوں گا اور تمہیں بھی۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ آپ مجھے پلیز ڈرائیں مت۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی، پھر جلدی سے بولو، کل انکل کو بھیجوں؟ کیا ہو گیا نوشیروان؟ اتنی بھی کیا جلدی؟ وہ کامتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کرتے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ویڈیو کال پہ آؤ۔ وہ اسے اب ویڈیو کال کر رہا تھا۔ پلیز نہیں۔ وہ پھر کال کاٹ کے اسے میسج کر رہی تھی۔ ڈو ایز آئی سے سویٹ ہارٹ، ورنہ میرے غصے سے تم واقف ہو۔
وہ میسج ٹائپ کرتے پھر سے ویڈیو کال کرنے لگا تو اسے مجبوراً کال پک کرنی پڑی۔ فرنٹ کیمرہ آن کرو، وہ پھر سے آرڈر لگا تھا۔ لرزتے اس نے فرنٹ کیمرہ آن کیا تو نوشیروان نے اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ بہت غصے میں تھا، تمہارا چہرہ دیکھ کے غصہ شانت ہوا۔ اب بتاؤ جلدی سے، کب بھیجوں انکل کو؟ وہ اسے مکمل اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے بولا۔ دوسری طرف اس کا دل دھڑکے جا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ پلیز نوشیروان، مجھے تھوڑا سا تو وقت دیں، آج ہی شادی ختم ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کل ہی رشتہ لے آئیں؟ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے یہ سب؟ پھر مجھے دن بتا دو، کب بھیجوں انکل کو؟ وہ بھی فوراً مدعے پہ آ رہا تھا۔ تھوڑا وقت دے مجھے، وہ پلکیں گراتی جھپکاتی سیدھا نوشیروان کے دل میں اتر رہی تھی۔ 2 دن بعد بھیج دوں؟ وہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کا تلا ہوا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے مجھے بابا سے بات کر لینے دیں۔ پھر؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولی، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، میں ڈائریکٹ رشتہ لے آؤں گا، بات ختم، تم سائڈ پہ رہو۔ وہ جیسے اسے ہر معاملے سے دور رکھتے ہوئے محفوظ رکھنا چاہ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نوشیروان؟ بابا کو بتانا ہوگا نا۔ اچھا آپ اس ویک ویٹ کریں، میں موقع دیکھ کے بابا سے بات کرتی ہوں، پھر آپ کو۔ بالکل نہیں، 2 دن ہیں تمہارے پاس، جو کرنا ہے کر لو، مجھے 2 دن بعد تم اپنی دسترس میں چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ کرتے حق جتاتے بولا۔ 2 دن؟ شفق کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بال کٹوائے ہیں تم نے؟ اچانک اس کے سوال پہ شفق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں تو، فوراً بولی۔ شفق جھوٹ نہیں بولو، تم نے بال کٹوائے ہیں، وہ زور دیتے بولا۔ سچ میں نوشیروان، میں نے بال نہیں کٹوائے، وہ اپنے بالوں کو جھٹکے سے آگے کرتے ہوئے اسے دکھاتے ہوئے بولی۔ فرنٹ سے کہہ رہا ہوں، وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ ہاں وہ پارلر والی نے تھوڑا سا، شفق نے اپنے آگے فرنٹ سے بالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خفیف آواز میں بولا۔ تم جانتی ہو مجھے تمہارے بال کتنے پسند ہیں، پھر کیوں کٹوائے؟ وہ ناراض ہو رہا تھا۔ زیادہ تو نہیں کٹوائے، وہ اپنا دفاع کرنے لگی۔ 1 انچ بھی نہیں کٹوانے سویٹ ہارٹ، اسے وارننگ سمجھو۔ جانتی ہو جان بستی ہے میری تمہارے ان بالوں میں، آپ کی جان کہاں نہیں بستی نوشیروان؟ میری آنکھوں میں، میرے گالوں میں، میرے گال کے تل میں، میرے ڈمپل میں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، پھر ایک دم چپ ہو گئے۔ رک کیوں گئی؟ بولو نا، میں سن رہا ہوں ابھی تو، اور ابھی بھی بہت سارے حصوں کے نام باقی ہیں۔ نوشیروان، وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بتاؤں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا۔ میں فون بند کرنے لگی۔ وہ ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتے نظریں چراتے بولی۔ میری اجازت کے بغیر فون بند کر کے تو دکھاؤ۔ وہ پھر سے دھمکی لگا گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ تو سو جاؤ، کس نے منع کیا؟ وہ فرصت سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے نہارتے بولا۔ ایسے کیسے سو جاؤں؟ آپ کال بند کریں گے تو سوؤں گی نا؟ وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر لاٹ سے بولی۔ اوکے سو جاؤ۔ وہ بھی اس کی جان خلاصی کرتا اسے اللہ حافظ کہتے کال کاٹ گیا۔ اس کی اس طرح سے اچانک کال کاٹنے پر بھی شفق کو سکون نہ رہا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے شفق کی جان آدھی ہونے لگی۔ نوشیروان، کیا ہوا؟ ناراض ہو گئے آپ؟ فوراً میسج کیا۔ نہیں، لیکن 2 دن بعد میرے آنے سے ہاں ہونی چاہیے، اور نکاح بھی، ورنہ 2 دن تک اگر کوئی پازیٹیو رسپانس نہ آیا تو پھر میں جو بھی کروں گا رسپانسبل تم ہوگی۔ وہ صاف دھمکی لگا گیا، جبکہ شفق بس موبائل سکرین کو گھور کے رہ گئی۔ میرا کیا ایشو ہے آپ کو؟ کیوں بار بار ہل رہی ہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالی نیم روشنی میں اسے مخاطب ہوا، جو سونے کے لیے لیٹ تو گئی تھی پر بار بار اپنی جگہ سے ہل رہی تھی، کبھی ایک طرف کروٹ بدلتی کبھی دوسری جانب۔ بالآخر تنگ آ کر ارحان نے اسے ٹوک دیا۔ کیا کروں؟ یہ بیک پہ لگا ٹسل تنگ کر رہا ہے، جب سیدھے ہو کے لیٹو کمر پہ چپتا ہے، پتہ نہیں آپ ہی نے یہ فضول ٹسلز بیک پہ کیوں رکھوائے؟ وہ بھی مزے سے بولتے چلے گئے۔ ادھر مڑے، وہ اسے دوسری جانب موڑتا اس کے نازک کمر کے خم پہ ان 2 ٹسلز کو دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ وہ اس کی بیک ڈوریوں سے ٹسلز کو کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا کھردرا لمس محسوس کرتے مرہا جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس کا جھرجری لینا ارحان کی زیرک نگاہ سے چھپا نہ رہ سکا۔ وہ بہت احتیاط سے اس کے ٹسلز کو الگ کر رہا تھا۔ آپ لیٹی لیٹی کیسے کر رہے ہیں؟ میں بیٹھ جاؤں؟ وہ اپنی پوزیشن آکورڈ سی محسوس کرتی منمنائی۔ بس ہو گیا ہے۔ وہ اس کے دونوں ٹسلز نکال کے ایک طرف رکھ رہا تھا کہ اگلے پل اس کی ڈوریاں نکلنے سے اس کی ساری قمیض ایک دم پیچھے سے ڈھلک گئی۔ اس کی کمر کے خم پہ نگاہ جا ٹھہری تو ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ بہت مشکل سے خود پہ ضبط کرتے وہ اپنی نظروں کا رخ پھیر سکا۔ میرا بہتر ہوگا آپ جا کے شرٹ چینج کر لیں۔ اس کی بات پہ وہ غصے سے اس کی جانب مڑی۔ کیوں کروں چینج؟ اتنی مشکل سے ٹسل نکالے،
اب جا کے چینج کر لوں؟ وہ اپنی بولتے اپنے حلیے سے یکسر بے خبر تھی۔ اس کی شرٹ پوری ہی ڈھلک کے نیچے ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ ارحان نے لب بھینچے اپنی آنکھیں میچی اور کھڑے ہوتے اسے اپنی گود میں ایسے اٹھایا جیسے کوئی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ آپ ایک بار کی کہی بات نہیں سنتی ہیں اور شاید آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ وہ اسے مرر کے سامنے کھڑا کر گیا۔ اس کا سارا فراک ہی ڈھلک کے کندھوں سے نیچے آ گیا۔ نیم روشنی میں اس کا ابر نساں جیسا دلکش سراپا ارحان کے جذبات کو بھڑکانے کا خوب کام کر رہے تھے۔ مرہا نے گھبراتے ہوئے اپنے ڈھلکتے ہوئے فراک کو دونوں جانب سے فوراً سے تھاما اور پلکیں جھکاتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ میرے خیال پہ چینج کر کے آئی۔ وہ دل کی بدلتی کیفیت سے پریشان تو ضرور تھا، لیکن اس کے لیکچر بھی اب بھی پہلے والی نرمی موجود تھی۔ اپنی بات کرتے وہ واپس بستر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مرہا کا رخ اب ڈریسنگ روم کی جانب تھا۔ اوف، نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ میں بھی نہ۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے بلش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ چھوٹی سی لڑکی پہلی بار یوں ایک مرد کے سامنے بری طرح بلش کر رہی تھی۔ شفق بیٹا، جو کچھ ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ۔ میں امید کرتا ہوں بہن کے لیے اتنا دل بڑا کر لو گی۔ وہ نظریں جھکائے بولتے جیسے شرمندہ لگ رہے تھے، اور ان کی شرمندگی پہ شفق کا سر مزید جھک گیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ سب کے پیچھے سازش ہی اس کی اپنی تھی۔ بابا، آپ سب بھول جائیں، میں مرہا کے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ دھیما سا مسکرا کے بولی، انشاءاللہ اللہ نے میری شفق کا بھی بہت اچھا سوچا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ راز سے دل پہ بوجھ محسوس کر رہے تھے، پر اب شفق کی باتوں سے اس کے چہرے کی سکون سے وہ اپنے دل میں بھی گویا سکون اترتا محسوس کرتے ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ شفق کا جی چاہا بابا سے نوشیروان کے بارے میں بات کرے، لیکن پھر نہ جانے کیسے خود کو روک لیا۔ آج رات کو شہر کے ایک بڑے اور فیمس مارکی میں مرہا اور ارحان کا ولیمہ تھا۔ یقیناً وہ بھی اس ولیمے پہ آئے گا۔ شفق کا دل یک بار کی دھڑکنے لگا، پلکیں بھی لرز اٹھی۔ بیٹا، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں وہاں نکلتا ہوں۔ شام کو مرہا اور ارحان کے ریسیپشن پہ ایک ساتھ چلیں گے، مراد صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے جاتے ہی شفق کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ شفق کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور کال پک کی۔ کیا کر رہی تھی؟ سلام دعا کے بعد ہمیشہ والا سوال پوچھا گیا۔ کچھ خاص نہیں، وہ چلتے ہوئے گیلری میں آ گئے۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اگلا سوال داغا۔ کام سے گئے ہیں، سرسری جواب آیا۔ اکیلی ہو؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ ظاہری بات ہے، اب اکیلی ہی ہوں۔ دروازہ لاک کر کے آؤ اچھے سے، وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ نوشیروان دروازہ لاکڈ ہے، جو کہا ہے وہ کرو، چیک کرو جا کے لاک، وہ سختی سے بولا تھا۔ اس پل شفق دل پہ پتھر رکھے اس کی پہلی بار ڈانٹ سن رہی تھی۔ دروازے پہ جاتے دروازے کا لاک چیک کیا اور ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ حیران ہوئی۔ شفق، ڈونٹ اوپن دا ڈور، اندر جاؤ واپس فوراً، وہ وہیں سے چلایا۔ ایک ہاتھ سے موبائل تھامے دوسرے ہاتھ سے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ گاڑی فل سپیڈ پہ تھی۔ اس کی دھاڑ پہ شفق سہم گئی۔ اندر واپس جاؤ اور اندر جا کر دروازہ لاک کر لو۔ جب تک میں نہیں آ جاتا باہر مت نکلنا اور کال بھی نہیں کاٹنا۔ اس کی سخت گیر آواز پہ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھی۔ تبھی ایک شخص باہر کی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا۔ شفق کا سانس ہی خشک ہو گیا۔ وہ ہٹا کٹا کوئی شخص تھا۔ اس نے چہرے پہ ماسک لگایا تھا۔ وہ تیزی سے شفق کی جانب بڑھا۔ شفق نے کمرے میں جاتے فوراً دروازہ لاک کر لیا۔ اب وہ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ شفق، آر یو اوکے؟ وہ دوسری طرف مرنے والا ہو گیا تھا۔ شیر، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ شفق، خود کی حفاظت کرنا میری جان، بس میں پہنچنے والا ہوں۔ وعدہ کرو خود کی حفاظت کرو گی، ہار نہیں مانو گی، اور یہ میرا حکم ہے۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا یا دھمکی، وہ سمجھ نہیں پائی، پر ایک بات تو طے تھی، اسے خود کی حفاظت کرنی تھی ہر حال میں۔ بس میرے آنے تک خود کو سنبھال لو، میری التجا سمجھ لو شفق، وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ شفق نے موبائل کان سے لگا اس بات میں سر ہلایا، تبھی دروازے کو پیٹا جانے لگا۔ شیر، پلیز کم فاسٹ، وہ گھبرا رہی تھی۔ جسٹ 5 منٹس، وہ تیزی سے بولا، تبھی دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ شفق کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا۔ تجھے کیا لگا تو مجھ سے چھپ جائے گی؟ اب دیکھ کیسے تجھے برباد کرتا ہوں۔ تو برباد ہوگی، ساتھ ہی وہ نوشیروان بھی برباد ہوگا۔ اسے برباد کروں گا تجھے برباد کر کے۔ وہ شخص ہنسا تھا۔ اس کی باتیں دوسری جانب نوشیروان نے بھی سنی تھی۔ ہاں، وہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا بزنس رائیول، جو کافی عرصے سے اس کی کمزوری ڈھونڈ رہا تھا، اور اسے وہ کمزوری تو مل چکی تھی، پر آج اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ اس کی جانب قدم بہ قدم بڑھا رہا تھا۔ دور،
दूर रहो मुझसे वरना। वो पीछे हट रही थी। पास पड़े फ्रूट बास्केट से निकालते वो उसे मारते चली गई और पीछे भागते वो बाथरूम में खुद को बंद करने लगी कि उस शख्स ने एक ही जश्न में शफक को जा लिया और उसके गले में पहना दुपट्टा खींचा, जिससे उसके गले पे बुरी तरह रगड़ लगी थी कि वो तड़प के रह गई। वो शख्स शफक का दुपट्टा हाथ में लपेटे मकरू हंसी हंस रहा था। शफक का सांस हलक में अटका। जब उसने शोर मचाना चाहा तो वो उसे बिस्तर पे धक्का दे गया। अगले पल ही वो उस पे झुकता के पास बास्केट पे हाथ जा लगने से शफक के हाथ में नाइफ आ गया और शफक ने बिना देरी किए उस शख्स के सीने पे वार किया। वो तड़प के पीछे हटा, खून उबल के बाहर गिरा। तभी दरवाजे से नौशेरवा एंटर हुआ और अंदर का मंजर देख वो वहीं अपने कदमों पर रुक गया। उसके चेहरे पे जहां थोड़ी देर पहले परेशानी और शदीद गुस्सा था, अब उसकी जगह सुकून और मुस्कान ने ले ली। वो गहरा सांस भरते दाद देती नजरों से अपनी स्वीट हार्ट को देख रहा था जो थर थर कांपे जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने एक जीते जागते इंसान पे वार किया है। नौशेरवा ने अंदर आते प्यार भरी निगाह शफक पे डाली। एक कदम के फासले पे खड़ा वो उसे यकटक देखे जा रहा था। आज तुमने साबित कर दिया है कि नौशेरवा को ही डिजर्व करती हो। वो बहुत धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला। मैंने इसे मैं कत्ल कुछ नहीं किया तुमने, जो किया मैंने किया। वो उसे प्यार भरी निगाह से देखता पीछे हटा। आज तक उसने कभी शफक को छुआ नहीं था। वो अभी उस पर अपना हक नहीं समझता था। वो उसके लिए अभी उसकी महरम नहीं थी। हाँ, उसका चेहरा वो घंटों देख सकता था, लेकिन कभी भी उसकी कलाई तक को न थामा था। अब भी उसका जी चाहा वो शफक को अपने सीने से लगा ले। उस वक्त शफक भी जिस पोजीशन में थी उसे वाकई किसी के सहारे की जरूरत थी, पर नौशेरवा इस सिचुएशन में भी चाह के भी उसके करीब न गया। अलबत्ता पलट के उस शख्स को सिर्फ एक घौंसा जरूर मारा था, लेकिन वो इतना सख्त था कि वो शख्स कराह के रह गया और उसके बाद उसके होशो हवास जाते रहे। नौशेरवा ने अपने आदमी को फोन किया और एड्रेस बताते पहुंचने को कहा। शफक, ए स्वीट हार्ट, जस्ट रिलैक्स, मैं यही हूं, कुछ नहीं होगा। वही धीमा लहजा। शफक ने आंसू पोंछते उसे देखा और बेख्तियार आगे बढ़ के उसके सीने में जा समाई। उस पल नौशेरवा मुकम्मल ही साकत हो गया। उसकी सांस तक थम गई। वो रो रही थी। उसकी टेंशन गलत नहीं थी, लेकिन वो उसके लिए ना महरम थी। उस वक्त वो होशो हवास में नहीं थी कि इस बात को वो समझ सकती, पर वो तो होशो हवास में था। वो तो जानता था। धीरे से शफक को खुद से पीछे करते वो धीमा सा मुस्कुराया। बी ब्रेव एंड यू आर ब्रेव माई स्वीट हार्ट। वो जितनी नरमी से बोल सकता था बोल रहा था। कुछ ही देर में वो सारा मैस क्लियर करवा चुका था और शफक के घर के गिर्द सख्त सिक्योरिटी भी हायर कर दी। तुम आज ही बाबा से बात करो, मैं मजीद तुमसे दूरी का रिस्क नहीं ले सकता, तुम समझ रही हो ना। वो उसे समझाता प्यार से कहता दरवाजे की जाने बढ़ा। आप प्लीज मत जाएं, मुझे डर। वो उसकी रूंधती आवाज सुनता रुका और उसे नर्म निगाहों से देखने लगा। मैं सिर्फ अभी यहां से जा रहा हूं, 24 घंटे तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नौशेरवा का इश्क हो तुम मेरी जनूनियत, पागल हूं तुम्हारे पीछे, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। वो अपनी बात करता उसका दिल धड़काया जा रहा था, जबकि वो बहुत हद तक पुरसुकून हो गई थी। रात को वलीमे के फंक्शन से फ्री होते मिरहा को रूम में पहुंचाया गया। कल की बनिस्बत उसे आज दुल्हनों की तरह तैयार किया गया था और उस पर बेतहाशा रूप आया था। शफक ने भी ये वलीमे की तकरीब अपने बाबा के साथ अटेंड की थी, तो दूसरी तरफ नौशेरवा भी उस तकरीब का हिस्सा बना था, पर शफक उसे देख न पाए, जिसका उसे अच्छा खासा कलक था। आंटी, मुझे पानी पीना है। अचानक ही मिरहा ने अपनी ममानी से कहा तो वो उसे देखने लगी। अफशा, उन्होंने मुलाजमा को पुकारा। जी बीबी जान। वो फौरन आन धमकी। दुल्हन को जो कुछ चाहिए फौरन मुहैया करो, मुझे किसी किस्म की शिकायत ना मिले। उन्होंने स्पॉट अंदाज में कहा तो मुलाजमा सरस्वात में हिलाते खाने पीने का सामान लेने चली गई। कुछ भी चाहिए हो अफशा को बता देना। वो साड़ी का पल्लू ठीक करते नरमी से बोली कि तभी अरहान पूरी आन बान शान के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मारिया बेगम ने उसे देखते बेरुखी से रुख फेरा। वो माँ की बेरुखी की वजह जानता था, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मम्मा, वो जाने लगी कि अरहान ने उन्हें पुकारा। आप नाराज हैं मुझसे? उसका लहजा धीमा था। रात बहुत हो गई है हान, रेस्ट करें। वो स्पॉट अंदाज में कहती बाहर निकल गई। पीछे वो गहरा सांस भरता रह गया। वो उन्हें भी वजह नहीं बता सकता था। किसकी इज्जत का मान रखा हुआ था उसने, और वो चाह के भी वो मान नहीं तोड़ सकता था, भले खुद टूट जाता। वो बिना मिरहा पे एक नजर डाले ड्रेसिंग में गुम हुआ। मुलाजमा दस्तक देते अंदर आई तो उसके साथ एक और मुलाजमा भी थी।
پانی کے علاوہ ڈھیروں کھانے پینے کا اور سامان بھی ان کے ساتھ میں تھا، جو بڑے سے تھال میں تھا، فروٹس، ڈرائی فروٹس، جوسز اور نہ جانے کیا کچھ۔ میرا بس ایک نظر ہی دیکھ سکی۔ جو بھی کچھ چاہیے ہو دلہن بی بی مجھے بتائیے گا۔ افشا متانہ سے سر جھکائے بولتی ملازمہ کے ساتھ سب سیٹ کروا کے باہر نکل گئی، جبکہ مرحا اس نے صرف پانی پینے پہ ہی اکتفا کیا اور دھیرے سے بستر کو چھوڑتے بوڑھتے مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سارا زیور اتار کے وہ ایک طرف رکھے جا رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بھی متواتر بہتے جا رہے تھے۔ اگر دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا تو شادی کیوں کی انہوں نے؟ میں تو ساری زندگی سیام کی بیوہ بن کے گزار لیتی، لیکن اگر شادی کر ہی لی ہے تو نبھا بھی لیتے، وہ دکھی دل سے سوچے جا رہی تھی۔ اور سارا زیور اتارنے کے بعد اب وہ اپنا پن ہوا دوپٹہ بھی اتار رہی تھی، اور اس پل وہ سب کچھ بھولتے اس دوپٹے کے ساتھ الجھ گئی جو اسے تنگ کیے ہوئے تھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے دوپٹے کو کھینچا تھا کہ اسے اپنے بالوں میں کھچ سی پڑتی محسوس ہوئی۔ مرحا، کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں دوپٹے کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے؟ وہ کب اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ میرا دوپٹہ میری مرضی، وہ چڑھ کے بولی تھی۔ ارحان نے اسے خاموش گھوری سے نوازا۔ ارحان کو جتنی بدتمیزی بری لگتی تھی وہ اتنی ہی منہ پھٹ واقع ہو رہی تھی۔ آپ کو ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کہ بدتمیزی مت کیا کرے؟ وہ اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے آزاد کرواتا زمین بوس کر چکا تھا، اور اس نے یہ پلک جھپکتے کرتے مرحا کو حیران کر دیا۔ اس پل وہ بالکل سٹک کھڑی تھی۔ اس کا کھلتا رنگ و روپ دیکھتے ارحان کے جذبات ایک بار پھر سے بے قابو ہونے لگے۔ فوراً سے رخ پھیرتا وہ بستر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مرحا بھی اب دوپٹہ اٹھاتے ایک طرف رکھتی اس بھاری میکسی کو دونوں طرف سے سمیٹ کے ذرا سا اوپر اٹھاتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھے کہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ ارحان فوراً اس کی طرف لپکا۔ کیا ہو گیا ہے؟ گرتی پڑتی رہتی ہے۔ وہ اس پہ چوٹ کر گیا، کیونکہ آج اسٹیج کی طرف جاتے بھی وہ اتنی بھاری میکسی کیری نہیں کر پائی تھی۔ اس پل بھی ارحان نے اسے سنبھالے رکھا تھا۔ اسٹیج پہ بھی لڑکھڑائی تھی، لیکن ارحان اس کے ساتھ ساتھ تھا تو اس نے بہت اچھے سے اپنی دلہن کو سنبھال لیا تھا، اور اب وہ پھر گرنے لگی تھی۔ تو کیا کروں؟ یہ دیکھیں کتنا بڑا تمبو بنا دیا ہے، مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ وہ منہ بناتے شکایت لگا رہی تھی۔ جائیں چینج کریں۔ وہ اس کے ہوشیاربا روپ سے نظریں چراتا پیچھے ہٹنے لگا کہ مرحا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ہیلپ کریں، وہ حق سے بولی۔ کس میں؟ آپ خود چینج کریں جا کے مرحا۔ وہ اب کی بار بلش کرنے لگا۔ مرد بھی بلش کرتا ہے؟ مرحا نے آج پہلی بار یہ خوبصورت منظر دیکھا تھا۔ میں اکیلی نہیں کر سکتی، پلیز۔ وہ جو صرف ڈریسنگ تک سہارا لے جانے میں ہیلپ لینے والی تھی اب باقاعدہ اسے تنگ کرنے لگی، پر نہیں جانتی تھی سامنے کھڑا شخص اس کا محرم ہے، اس کا شوہر، اور مرد کو ایسے لمحات میں تنگ کرنے کا مطلب ہے آبیل مجھے مار، اور مرحا یہ سب انجانے میں کر چکی تھی۔ ارحان نے ایک دم ذرا سا جھکتے اسے اپنی گود میں بھرا۔ وہ بھی اس پل دل پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی، جو اسے ڈریسنگ روم کی جانب لے جانے کے بجائے بستر پہ لے کے جا رہا تھا۔ ہان، وہ میں اس طرف۔ اس بار وہ ہکلائے، جبکہ ارحان اب اسے سن کہا رہا تھا۔ اس کے بھیگے سلکی بال جو ماتھے پہ گرے تھے ان میں سے چند بوندیں مرحا کے چہرے پہ پڑی تو وہ جھرجھری لیتی رہ گئی۔ ہیلپ چاہیے نا آپ کو؟ وہی کرنے لگا۔ وہ اسے ذرا سا اوپر کرتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی بیک زپ پہ دوسرا ہاتھ رکھے اب اسے بلش کرنے پہ مجبور کر گیا۔ مرحا کے جسم کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ دھڑکتے دل سے وہ ارحان کے سینے پہ دونوں ہتھیلیاں رکھے گہرے سانس بھرتے اس کے اور اپنے دونوں کے ہوش گم کرنے میں لگی تھی۔ مرحا کیوں خطرناک کھیل کھیلنا چاہتی ہے؟ میرے لیے آپ چھوٹی سی گڑیا ہیں جسے میں بہت سنبھال کے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ میرے جذبات بھڑکا رہی ہیں۔ سمجھ بھی رہی ہیں اس بات کو؟ آپ اس وقت میری دسترس میں ہیں، میرے کمرے میں میری سیج سجائے، خود کو سجائے اتنے قاتلانہ روپ میں۔ آپ مجھ سے کیا امید رکھتی ہیں کہ میں خود پہ ضبط کر کے رکھوں؟ تو یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے، پھر بھی کیا ہوا ہے خود پہ ضبط، بٹ آپ میرا ضبط اب کچھ زیادہ آزما رہی ہیں۔ اسے صاف لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، تھوڑا سا لمٹ میں رہے۔ میں بندہ بہت جنونی ہوں، میرے جنون کو ہوا مت دے ورنہ پھر روتی رہیں گی، اور میں نے آپ کے رونے کی پرواہ بھی نہیں کرنی پھر۔ وہ اسے واپس دھیرے سے چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی باتوں پہ مرحا کا سانس جو رکا ہوا تھا اس کے پیچھے ہٹنے سے بحال ہو گیا۔ میں نے ڈریسنگ روم تک جانے میں مدد مانگی تھی، آپ پتہ نہیں کیا سوچنے لگے۔ وہ خفگی سے بولتی کھڑی ہوئی، لیکن ٹانگوں سے جیسے جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی واپس بیٹھ گئی۔ اسی پل ارحان اس کی جانب بڑھتا پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ اب چپ چاپ چینج کریں اور باہر آئے، اس سے زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتا میں۔ وہ اسے باور کراتا باہر نکلا۔ موبائل پہ آتی کال پہ اس کے لب بھینچے، پھر کچھ سوچتے وہ کال ریسیو کر گیا۔ اب کیوں فون کر رہے ہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔
اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہے ہو؟ شادی کر کے کافی نخرہ آ گیا ہے۔ مقابل فرصت سے اسے تپا رہا تھا۔ کوئی کام تھا جو اس وقت آپ نے فون کیا؟ ارحان نے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ جانتا ہوں یہ لمحات زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں اور تمہیں ان لمحات میں تنگ کر رہا ہوں، پر تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ وہ فوراً مدعے پہ آیا۔ اب اور کیا رہ گیا کرنے کو؟ کر تو لی ہے آپ کے کہنے پہ مرحا سے شادی، اب مزید بھی کچھ کرنے کو باقی ہے کیا؟ اس کے الفاظ ڈریسنگ روم سے نکلتے مرحا نے منو ان سنے تھے۔ باقی ہے۔ جس وجہ سے یہ سب ہوا وہ وجہ ابھی بھی ادھر ہی ہے۔ مجھے شفق سے نکاح کرنا ہے، کل کے کل ہے۔ لہجہ سخت ہوا۔ تو کریں جا کے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ سخت کر گیا۔ ارحان، وہ تمہاری سالی ہے، بیوی کی بہن، اور تم اس کا رشتہ اپنے دوست، اپنے پیارے کزن نوشیروان کے لیے مانگو گی، اور میں پاگل ہوں یہ سب کروں گا؟ وہ بھی دو بدو ہوا۔ میرے سے نکاح کے بعد کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ہے نا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ دیکھیں شیر بھائی، آپ کی میں جتنی ہیلپ کر سکتا تھا کر دی، اب آپ آگے کی اپنی جنگ خود لڑ لیں، مجھے معاف رکھے۔ وہ کال کاٹنے لگا تھا۔ 1 منٹ، بات سنو میری، جہاں اتنی مدد کی ہے وہاں یہ آخری بار بھی کر دو۔ وہ مجھے ڈائریکٹ آنے نہیں دے رہے اور میں اب اسے اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ آج بھی اس پہ حملہ ہوا ہے۔ نوشیروان نے مختصراً اسے آج کا واقعہ بتا دیا۔ مجھے وہ اپنی دسترس میں چاہیے ہان، تاکہ میں اس کی حفاظت کر سکوں، جو دور رہ کے نہیں ہو سکتی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ پاس کھڑے مرحا کو دیکھ کے وہ کال کاٹ گیا۔ آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا سمجھ گیا تھا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ آپ نے کس کے کہنے پہ مجھ سے شادی کی؟ اس کے لہجے میں چھپا درد محسوس کرتے ارحان کو اپنا دل چیرتا محسوس ہوا۔ کسی کے کہنے پہ نہیں، وہ اسپاٹ اور نرم انداز۔ جھوٹ مت بولے ارحان، ابھی آپ کسی کو کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا۔ وہ غصے میں اس کے قریب ہوتے اس کا کالر دبوچ گئی۔ ارحان نے دان پہ دان جمایا اس کی یہ بدتمیزی ہضم کی۔ مرحا، حد سے باہر مت جائے، وہ پھر سے دھیمے لہجے میں وارن کر رہا تھا۔ آپ مجھے سب کچھ بتائیں، ورنہ کیا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ ورنہ میں آپ کو چھوڑ کے؟ یکدم ہی ارحان کا دماغ گھوما تھا۔ دونوں بازوں سے تھامے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے میں جا سمائی۔ آج تو یہ الفاظ آپ نے کہہ دیے، وہ بھی میرے سامنے۔ آج کے بعد اگر اس طرح کا کوئی بات میں نے آپ کے منہ سے سنی تو اللہ قسم آپ کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن آنچ دیتا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں چھپی وارننگ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ وہ سہم کے پوچھنے لگی۔ ڈرا نہیں رہا، صاف بات کر رہا ہوں۔ یہ آخری بار ہے جو میں نے یہ الفاظ سنے ہیں آپ کے منہ سے، آئندہ نہیں سنوں گا۔ وہ اسے دھیرے سے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ وہ آنسو پہنچتے اپنی میکسی کی اٹکی زپ کو پھر سے کھولنے کی تگودو کرنے لگی، جس وجہ سے وہ باہر آئی تھی اور ارحان کے فون پہ باتیں سننی تھی۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بے دھیانی میں اس کی جانب پلٹا تھا کہ اس کی زب اٹک کے وہ واپس رخ پھیر گیا۔ آپ چپ رہیں، ورنہ میں نے کچھ بول دیا تو پھر کہیں گے بدتمیزی کر رہی ہوں، اور ابھی تو میں بالکل آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ چیٹر ہیں آپ؟ وہ اسے پھر دبا گئی۔ مرحا، باتیں کم کریں، جلدی سے چینج کریں، میں یہی ہوں۔ اس کی جانب دیکھتا پھر سے رخ پھیرتا وہ اپنی پیشانی مسلتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے بنا ڈانٹے پلٹتے دیکھ مرحا نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے پھر سے اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ وہ آپ باہر سے کسی ملازمہ کو بلوا دیں، میری زب اٹک گئی ہے۔ اب کی بار مرحا کا لہجہ بھی دھیما ہوا تھا۔ اس کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی سچویشن میں بھی پھنس سکتی ہے۔ اس کی ڈریس کی زپ اس بری طرح سے اٹک چکی تھی کہ نہ نیچے جا رہی تھی اور نہ ہی اوپر، اور شکل ایسی ہو رہی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ اس کی روحانسی آواز سنتے ارحان کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ ارحان مرزا اب اپنی ہی بیوی کی مدد کے لیے باہر جا کر کسی اور کو کہتا؟ یہ بات اس کے لیے انسلٹ سے کم نہیں تھی، مگر اس لڑکی کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے قریب گیا تو اس سے یا تو بدتمیزی کرے گی یا بے ہوش ہو جاتی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی دوسری رات ہی اسے اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ کم ہیئر، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ ارحان اپنے تاثرات کو نارمل کرتا اس کی جانب پلٹا۔ مرحا جو پاس چیئر پہ ٹکا اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈال کر اپنے قیامت خیز سراپے کو کافی حد تک چھپا چکی تھی، اس کی بات سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ خوف کے مارے اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی، جبکہ اس کی بات پہ ارحان مرزا نے گھور کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو ایک تو لگ اتنی حسین رہی تھی، اوپر سے اس کو انگلی اٹھا کر وارن کرتی اس کا ضبط بری طرح سے آزما گئی تھی۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا وہ آگے ہوا تھا
اور اس کی کمر میں بازو حمال کرتا اسے ایک بار پھر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ مرحا سیدھی اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، ہوش میں نہیں ہوں میں، اور جب میں ہوش میں نہیں ہوتا تو کسی اور کو ہوش میں رہنے بھی نہیں دیتا۔ اپنی گرم سانس سے اس کے چہرے پر چھوڑتا وہ اس کے زب کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مرحا کی رنگت بے حد لال ہوئی تھی، نیلی آنکھیں اس شخص کے سامنے نہیں اٹھ پائی تھیں۔ اسے اپنی گردن پر ارحان کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ ارحان جو آگے کو جھکا اس کے زب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے دل کو بہکنے سے نہیں روک پایا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، ان کے درمیان تعلقات جیسے بھی تھے، مگر وہ اسے چھونے کا حق رکھتا تھا۔ اس کا دل بار بار اسے یہی باور کرواتا اپنا حق استعمال کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ جھکا تھا اور مرحا کے کندھے پر اپنے لب رکھتا اس کے نازک سراپے کو کپ کپا کر رکھ گیا۔ میں تو بہت فاصلہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لگتا ہے مسز کو فاصلے مٹانے ہیں۔ وہ اس کو مزید خود میں بھیج گیا۔ آپ پلیز چھوڑیں مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنی، وہ منہ بناتے بولی، جبکہ اس کی میکسی ابھی بھی ڈھلکے جا رہی تھی اور ارحان کا دل بھی ویسے ہی ڈولے جا رہا تھا۔ اب یہ ظلم ہوگا مجھ پہ، اتنا حسین نظارہ کروا کے آپ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتے وہ خود میں سمٹی تھی اور رخ پھیر لیا۔ جب تک آپ مجھے بتا نہیں دیتے آپ نے کس کے کہنے پہ مجھ سے شادی کی، تب تک آپ مجھ سے کچھ بھی اچھے کی امید نہیں رکھیں تو بہتر ہوگا۔ جواباً وہ بھی تیز لہجے میں بولتی پاؤں پٹا کے ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ ارحان گہرا سانس بھر کے ماتھا مسلنے لگا۔ وہ جانتا تھا آدھی ادھوری بات ہمیشہ غلط فہمیوں اور فاصلوں کو پیدا کرتی ہے۔ مرحا پوری بات نہیں جانتی تھی، اور پوری بات بتانے کا مطلب تھا کسی کا بھرم توڑ دینا، جو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ مرحا کے واپس آنے تک وہ لائٹس آف کرتا خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، جو واضح اشارہ تھا اب اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، جبکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ بری طرح ڈسٹرب تھے۔ وہ تکیے پہ سر رکھ کے لیٹی تو اس کی سسکیوں کی گونج سنتا ارحان بے چین ہوا۔ مرحا وائی آر یو کرائنگ؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا بے چینی سے پوچھ بیٹھا۔ آپ کو مجھ سے مجبوری میں شادی کرنی پڑی، کسی کے کہنے پہ؟ وہ ہچکیوں سے بولی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں مرحا یار، ادھر دیکھیں، آپ آنسو بہانا بند کریں، کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی میرے ساتھ، اپنی خوشی اپنی رضامندی سے آپ کو اپنایا ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھتے اس کے گالوں پہ آئے آنسوں کو چن گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے سب سچ جاننا ہے، بتائیں مجھے۔ وہ بضد ہوئی۔ کسی کا بھرم ہے، ٹوٹ جائے گا۔ وہ دھیرے سے بولا، اگر آپ نے سچ نہ بتایا تو میں ٹوٹ جاؤں گی، پھر کبھی جڑ نہیں پاؤں گی۔ وہ بھی ضبط کے آخری مراحل پہ تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ارحان نے اسے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا، اور سچ جان کے وہ مزید رونے لگی۔ مطلب مجھے سب نے چیٹ کیا، آپ نے بھی، آپ ہی نے بھی، اور بابا نے بھی؟ نہیں مرحا، کسی نے کوئی چیٹ نہیں کیا۔ انکل تو جانتے تک نہیں یہ بات، اور نوشیروہ میرے کزن ہیں، بالکل بھائیوں جیسے، اور شفق اور نوشیروہ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ بات شادی والے روز مجھے پتہ چلی۔ نوشیروہ کی خاطر ہی میں نے شفق کو چھوڑ دیا اور آپ سے نکاح کر لیا۔ آپ نے آپ ہی کو محبت دلانے کی خاطر مجھ سے نکاح کر کے مجھے خود پہ مسلط کر لیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو… وہ سر جھکا گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو میں صرف نکاح سے انکار کرتا، یہ نہ کہتا مجھے مرحا دے دے۔ وہ فوراً تصحیح کرتے بولا، تو وہ معصوم پلکیں اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں آپ میرا یقین نہیں کریں گی، لیکن رب گواہ ہے، میں نے سچے دل سے آپ کو اپنایا ہے۔ اس کے جذب کے عالم میں کہے الفاظ میں مرحا کا جی چاہا فوراً یقین کر لے۔ سیام سے اس کا نکاح تو ہوا تھا، انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی تھی، لیکن جس طرح کی قربت اسے ارحان سے مل رہی تھی، وہ یہ قربت کے لمحات اس کے ساتھ کہاں سجا پائی تھی۔ وہ منقو تھا تو یہ شوہر، اور شوہر پاس ہو کے بیوی کو چھوئے نہ سراہے نہ، تو بیوی کے اندر کی عورت کہاں یہ سب برداشت کر پاتی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہوتا تو کل آپ مجھے اتنا لمبا لیکچر نہ دیتے فرض اور حقوق پہ۔ وہ ناک بسور کے بولی، وہ آپ کے لیے تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کا رشتہ استوار کروں بنا آپ کے منشا کے۔ اس کی بات پہ مرحا کی پلکیں لرزی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ پیچھے ہوتے سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اس پل ارحان گہرا سانس بھرتا ایک نظر اسے دیکھتا کروٹ بدل گیا۔ اس بار مرحا کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ ارحان کا اسے یوں اگنور کرنا بھی چڑچڑا بنا رہا تھا۔ وہ اس کی جانب رخ کیے اس کی پیٹھ دیکھتی سسکی بھر گئی۔ ارحان فوراً اس کی جانب بڑھا۔ اب رونا بند کریں گی؟ سب کچھ بتا دیا آپ کو، پھر بھی وہی رونا سسکنا کیوں چاہتی ہیں کہ میں سچ میں ان سسکیوں کی وجہ دے دوں آپ کو؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے بہت کچھ واور کروا رہا تھا۔ میں جب بھی دکھی ہوتی تو آپ ہی مجھے حق کیا کرتی تھی، پھر مجھے سکون آ جاتا۔
وہ معصوم بچوں کی طرح اسے بتا رہی تھی کہ اسے حق کرو۔ اس کی معصومانہ بات پہ ارحان کا جی چاہا دل کھول کے ہنسے، پر اس وقت اگر وہ ہنستا تو محترمہ مزید روتی۔ کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا تھا وہ اس کے گرد اپنی بائیں حمائل کر گیا۔ اس کے سینے سے لگنے کی دیر تھی، مرحا کو جیسے سکون آ گیا تھا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ ہچکیاں بھر رہی تھی، جبکہ اس کی اس قدر نزدیکی ارحان کی جان پہ بنائی تھی۔ اس کا دل جائز جذبوں سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ اس کی گرفت مرحا کے گرد سخت ہوئی تھی، آنکھیں میچے وہ مرحا کو اپنے سینے میں بھینچنے چلے جا رہا تھا۔ مرحا کو لگا اس کی سخت گرفت پہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ ہاں ہان، وہ گھبرا کے سر اٹھاتے بولتی اسے ہوش دلا گئی۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گیا۔ دل میں بہت سے جذبات جا گئے ہیں مرحا، کیا میں آپ کو اپنا بنا لوں؟ وہ جو اسے تقریباً 8-9 سال بڑا تھا، اتنے پیار سے اجازت مانگ رہا تھا کہ مرحا کا دل دھک سے رہ گیا۔ بتائیں نا مرحا، وہ اس کی گال کے ساتھ اپنی بیئرڈ رب کرتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا، وہ ہکلائی تھی۔ پلیز یار، ایسے تو نہ کریں۔ وہ جیسے اس کی بات پہ بدمزہ ہوا اور آگے ہوتے اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھے تو اس کو لگا اس کی ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ جسم ایک دم ڈھیلا چھوڑے وہ ارحان کے سینے پہ سر پھینک کے گئی۔ ارحان گہرا سانس بھرتے رہ گیا۔ اس کی ذرا سی قربت اس کا یہ حال کر رہا تھا۔ آج وہ حد سے بڑھ جاتا تو کیا کرتی وہ، پر یوں ذرا ذرا سی نزدیکی بنا کے دور ہو جانا ارحان اب افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مرحا، سو جائے، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے اس کے گرد ہزار باندھے اپنی آنکھیں موند گیا، جبکہ مرحا ذرا سا حوصلہ کرتے سر اوپر اٹھاتے اس کی بیڑ سے اوپر اس کی گال پہ اپنے لب رکھ گئی اور اگلے پل اس کے سینے میں پھر سے چھپ گئی۔ اس کی اس پیش رفت پہ ارحان حیرت زدہ رہ گیا۔ اب اسے مرحا کی اجازت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھے دھیرے اسے دیکھتا، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی محبت کی شدید طلب تو مرحا کو بھی تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ اس پہ اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اس کے بنا مرحا کو اپنی زندگی نامکمل سی لگنے لگی تھی۔ آج اس کا محبت بھرا لمس پا کے جس سے وہ پرسکون ہوئی تھی، یہی حال ارحان کا بھی تھا۔ نکاح سے پہلے تک تو مرحا اس کے لیے اس کے چھوٹے بھائی کی بیوہ تھی، کبھی اس کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات محسوس نہیں کیے، لیکن نکاح ہوتے ہی وہ اس کے حواسوں پہ بری طرح چھا گئی، جیسے بس ایک ہی بات ذہن میں ہو، مرحا صرف اس کی ہے اور اس کی رہے گی، اور آج وہ سچ میں اس کی ہو گئی تھی۔ موبائل پہ مسلسل بجتی بیل نے ارحان کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ مندی مندی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے والا وہ ذرا سا سر اوپر اٹھاتا موبائل تلاشنے لگا، جبکہ مرحا اس کے سینے پہ سر رکھے بے خبری کی گہری نیند میں تھی۔ دونوں ایک ساتھ صبح فجر کی نماز ادا کر کے ہی سوئے تھے۔ اب وہ تو سو رہی ہی، لیکن ارحان جاگ گیا تھا۔ اف، کس کا فون ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے موبائل اٹھا کے دیکھتا نمبر چیک کر رہا تھا، جبکہ مرحا کا سر اپنے سینے سے ایک بار بھی پیچھے نہ کیا۔ کال ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ کیا ہے یار، صبح صبح فون کر کے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ چڑھنے والے انداز میں بولا۔ کیوں، رات کو کیا ہل چلاتے رہے ہو جو اتنی صبح ہونے کے بعد بھی سو رہے ہو؟ نوشیروہ نے کھلا طنز مارا۔ آپ رہنے دیں، آپ کمواری لوگ نہیں سمجھیں گے اس بات کو۔ وہ مرحا کی نیند کے خیال سے تھوڑے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ زیادہ زبان مت چلاؤ، یہ نہ ہو تمہیں بھی شادی شدہ ہوتے کمواروں کی زندگی گزارنی پڑ جائے۔ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ارحان نے بھی بنا لحاظ کے نوشیروہ کو سنائی۔ میرا کام آج کی تاریخ میں ہو جائے، ورنہ تمہارے والی کو بھی گھر چھوڑ آؤں گا جا کے۔ نوشیروہ نے اچھی خاصی دھمکی دی۔ آپ نہ خود سکون سے رہتے ہیں نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ ابھی تو نیند آ رہی ہے، سونے دے مجھے، اٹھوں گا تو اس بات کو سوچوں گا۔ ہان، اچانک سے مرحا نے کسمسا کے آنکھیں کھولتے ساتھ منہ بھی کھولا۔ ارحان نے ایک دم اس کے لبوں پہ ہونٹوں سے کفل لگایا کہ کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے۔ دوسری طرف نوشیروہ نے سر جھٹکتے کال کاٹ دی۔ کال کرتے دیکھ وہ موبائل کو ایک طرف رکھتا مزید مرحا پہ جھکتا، اس کے حواس ٹھکانے لگا گیا۔ ایک پل کو اسے سانس لینے کی مہلت نہ دی۔ اس کی بکھری سانسوں کو محسوس کرتا وہ پیچھے ہوتا سر تکیے پہ گرا گیا۔ ہان، آپ نے میری سانس سے روک دینی ہے، وہ نروٹھے انداز میں بولی تو ارحان دھیما سا مسکرا دیا۔ اٹھ جائے جانی، صبح ہو گئی ہے، اور یہ مارننگ کس کی تھی؟ آج میں نے دی ہے، کل آپ کی باری۔ اسے پیار سے ہینڈل کرتا مرحا کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اچھا اب اٹھ جائیں جلدی، آپ کے ہونے والے بہنوئی کی کال آئی تھی، انہیں آج اپنے ہونے والی بیوی اپنی دسترس میں چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ اس بندے نے میری راتوں کا سکون اور دن کا چین چھین لینا ہے۔ ارحان نے دہائی دی تو اس کے اتنے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے سے مرحا کھلکھلا اٹھی، اور ایک بار پھر ارحان نے اس کی ہنسی کو لبوں سے چنا۔ سبھی اس وقت مراد صاحب کے گھر تھے۔ نوشیروہ کو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے ارحان اور اس کی فیملی کے، تو وہ انہیں ہی ساتھ لایا تھا۔
اس کے رشتے پہ مراد صاحب سوچ بچار میں پڑ گئے۔ مراد بھائی یقین رکھیں، نوشیروان مجھے میرے ارحان اور سیام جیسا ہی ہے۔ اللہ کی مرضی کی سیام اس دنیا میں نہیں ہے، پر نوشیروان مجھے میرے بیٹوں جتنا ہی عزیز ہے۔ بھروسہ رکھیں اللہ پہ۔ شفق نوشیروان کے ہمراہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ جنید صاحب کی بات میں مراد صاحب نے اسوات میں سر ہلایا تو ارحان نے سکون کا گہرا سانس بھرا۔ ارحان اور مرحا دونوں نے ہی ان دو پیار کرنے والوں کا بھرم رکھا تھا اور ان کی محبت کو راضی رکھا۔ 2 دن بعد ہی ان کے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی گئی، جس میں نوشیروان نے ارحان کو گھوری سے نوازا تو وہ فوراً بول دیا، انکل آپ اگر آج ہی نکاح کر دیں تو کوئی قباحت ہے کیا؟ اس کی بات پہ ایک پل کو سب کو سانپ سونگ گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ارحان؟ جنید صاحب نے اسے ٹوکا۔ بابا کہتے ہیں نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، تو یہ نکاح کرنا بھی تو نیک کام ہے، اور ویسے بھی شیر بھائی اس نیک کام کے سر انجام دینے سے خوشی ہوں گے، کیوں شیر بھائی؟ لگے ہاتھ اسے بھی رگڑا تو وہ سٹپٹا کے اسے پھر سے گھوری سے نوازنے لگا۔ کیوں بھائی شیر، کیا تم بھی چاہتے ہو آج نکاح ہو جائے؟ جنید صاحب نے پیار سے پوچھا تو وہ دھڑکتے دل سے ٹیک چھوڑتا سیدھا ہو کے بیٹھا۔ جی انکل، جیسے آپ سب کی مرضی۔ وہ سہولت سے اپنا دامن بچا گیا۔ ارحان نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپی میں نہیں بات کر رہی آپ سے، اتنا بڑا سچ چھپایا۔ آپ اور وہ کیا نام ہے؟ ہاں شیرو، ایک دوسرے سے محبت کرتے اور آہستہ بولو، کیوں بابا سے کٹ لگوانی ہے؟ وہ اس کی چلتی زبان کو دیکھتے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اور ہاں، ان کا نام نوشیروان ہے۔ نام بتاتے شفق کی پلکیں لرزی تھیں اور عارض پہ سجدہ ریز ہوئی۔ اف، کتنا مشکل نام ہے۔ جتنا مشکل نام ہوگا وہ بندہ خود بھی اتنا مشکل ہی ہوگا۔ آئی ایم 100% شیور۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی کہ تبھی اچانک انہیں اطلاع ملی کہ کچھ دیر تک شفق اور نوشیروان کا نکاح ہے۔ شفق کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے اور مسٹر مراد اور جنید مرزا مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ شفق کو بڑا گھونگھٹ اوڑھا دیا گیا اور باہمی رضامندی سے نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ اب جا کے نوشیروان کو سکون ملا تھا اور وہ ریلیکس ہو کے بیٹھتا ارحان کو میسج کرنے لگا، ملاقات ارینج کرو۔ اس کا آرڈر سنتے ارحان کا جی چاہا موبائل اٹھا کے دیوار پہ دے مارے۔ اس بندے کا بس چلے آج ہی رخصتی لے کے، آج ہی سہاگ رات منا کے جلدی سے بچے بھی ڈاؤن لوڈ کر لے۔ پتہ نہیں یہ خان کی کون سی نسل ہے، اتنی بے صبری۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا اور اٹھ ہی گیا اس کی ملاقات کا ارینج کروانے، جو مرحا کی مدد کے بغیر ناممکن ہی تھا۔ اچھا، ملاقات کا میں بندوبست کروا دیتی ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ وہ ارحان کے کندھے میں ایک طرف کو کوہنی ٹکاتے ادا سے بولی۔ میری جانی کو کیا چاہیے؟ پورا ارحان مرزا آپ کو مل گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ بھی اس کے گرد باہیں حمائل کے فارم میں آیا۔ آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی، آپ کو یاد تو ہوں؟ وہ ناراضی سے بولی۔ اوہ ریئلی؟ یار واقعی آئی فارگاٹ۔ آج رات کو دوں گا، اور میں چاہتا ہوں آج آپ بالکل میرے لیے دلہن بن کے مجھے تیار ملیں، پہلی رات کی طرح جو اسپائل ہو گئی۔ وہ افسردگی سے بولا، اس سے پہلے میں منہ دکھائی کا گفٹ دیکھوں گی، اس پر ڈیسائیڈ کروں گی۔ وہ اترا کے بولی، ڈن۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے مسکرا کے بولا، اور پھر کچھ ہی دیر میں نوشیروان اور شفق ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دروازہ لاک کرتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ شفق کے تو ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ آگے بڑھ کے نوشیروان نے اس کے ماتھے پہ محبت کی پہلی مہر سب کی۔ نکاح مبارک ہو، اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبا گیا۔ شفق تو پورے وجود سے کانپ اٹھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے گلے سے لگا گیا۔ اسے تو یوں لگا جس سے اسے 2 جہانوں کی خوشی مل گئی ہو۔ شیر، وہ ذرا سا سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی تو وہ آنکھیں کھولے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھتا اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا۔ یو آر مائی obsession، وہ جنون سے کہتا ایک دم ہی جھکتا اس کی جھکی نگاہوں پہ اپنے لب رکھ گیا۔ بہت مشکل سے خود پر بند باندھتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آپ کے جنون سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے شیر۔ وہ مکمل اس کے سہارے کھڑی تھی اور نوشیروان نے اسے مکمل اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جیسے اس کے لیے وہ سب سے قیمتی متاع حیات تھی۔ میں انکل سے بات کرتا ہوں، رخصتی کی، مجھ سے نہیں رہا جائے گا تمہارے بنا۔ وہ پھر سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ نہ جانے یہ کیسا جنون تھا اس کا جو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور یہ لڑکی اس کی نس نس میں بس چکی تھی۔ نہیں، ابھی سب کو مت کرے اتنی جلدی، ورنہ بابا کو شک ہو جائے گا۔ وہ گھبرا گئی، جبکہ اس کو بلش کرتا دیکھ دھیرے سے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ نوشیروان نے اپنی منقوہہ کی بات کی لاج رکھ لی اور 1 ہفتے بعد اس نے رخصتی لی، جبکہ دوسری طرف آج 7واں روز تھا۔ ارحان روز رات کو مرحا کو منہ دکھائی دے رہا تھا اور ہر رات وہ ناک منہ چڑھا کے ریجیکٹ کر دیتی۔
डायमंड रिंग, डायमंड सेट, ब्रेसलेट, गोल्ड की माला, गोल्ड एंड डायमंड की खूबसूरत सी पाजेब सब रिजेक्ट करती वो कबर्ड में सजाती जा रही थी। लेकिन आज मुंह दिखाई में वो चुन के गिफ्ट लाया था। दिखाएं जल्दी से। रहने दें, वो भी अच्छी नहीं लगनी आपको। वो उसका तजस्सुस बढ़ाता उसे अपनी लाइन पे ले रहा था। अच्छा ठीक है, वादा मैं अब पक्का पहनूंगी। चले दिखाएं। मैं पहनाऊंगा। वो भी आज जिद पे आया। ओके डन। वो एकदम उसकी आंखों के सामने ही एक चेन कर गया। ये तो बहुत प्यारी है, पर ये कहाँ पहनते हैं? वो मासूम नहीं जानती थी कि उसकी तारीफ करके फंस गई थी। ये बेली चेन है। वो उसके कानों में घुसता बोलते उसके 14 तबक रोशन कर गया। मुझे नहीं, प्लीज हान। वो घबराई, लेकिन इस बार अरहान ने भी उसे काबू कर ही लिया था। नॉवल आपको कैसा लगा? कमेंट्स में बताएं।